السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ منگل سوتر، دھاگا، کڑا اور چھلا پہننا کیسا ہے؟ اپنے سماج میں دیکھ لیجئے، شادی کے وقت عورت جو ہے منگل سوتر پہنتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اگر گلے سے نکال دیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لوگ پریشانی سے بچنے کے لیے کڑا، چھلا، دھاگا اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھاگے میں شفا ہے۔ میرے بھائیوں، تکلیف میں ڈالنے والا اللہ اور تکلیف سے نکالنے والا اللہ۔ دھاگے کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو دھاگے والے بہت آگے نکل جاتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا، توحید کو مضبوط کرنی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 3615۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا ان کے گلے میں ایک دھاگا لٹک رہا ہے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا خیط ارقی لی فی، یہ دھاگا اس کے اندر پھونک پھاک کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو ایک بیماری تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو لیا اور اس دھاگے کو کاٹ دیا اور کہا ان آل عبداللہ الاغنیاء ونشک، کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، تو رقیہ، جھاڑ پھونک، پھر اسی طرح محبت کا ٹونا ٹوٹکا کرنا، گلے میں لٹکانا، یہ سب شرک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرکیہ کام سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے رہتے میری چلتی تو تیری کیوں جلتی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے گا کچھ لوگ گھوڑے کی نال یا پھر ہڈیا وغیرہ، پھر مرچا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا لیمن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنے گاڑی کے پیچھے بھی کتنے لوگ جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گاڑی اہم ہے یا ڈرائیور اہم ہے؟ اگر گاڑی اہم ہے، اس کے پیچھے ہم نے جوتا لٹکا دیا تاکہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو ڈرائیور تو اور اہم ہے، تو اس کے گلے میں تو 2 جوتے لٹکانے چاہیے، ہے نا؟ صحیح بات۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن کریم بھی شفا ہے۔ جتنی بھی بیماری ہے سب کے لیے بہترین علاج ہے۔ پھر اسی طریقے سے شہد بھی شفا ہے، تو شہد کا استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، قرآن کریم کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ شہد کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، فیہ شفاء للناس، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69، کہ اس کے اندر شفا ہے، علاج ہے۔ جس طرح شہد کی بوٹل ہم اور آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس میں سے شہد نکال کر پیتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ لوگ گلے میں شہد کی بوٹل لٹکا کے چل رہے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ لیکن قرآن کریم کو صرف رکھے ہوئے پڑھیں گے نہیں تو فائدہ کیسے ہوگا؟ شفا کیسے ملے گی؟ علاج کیسے ہوگا؟ جس طریقے سے شہد کی بوٹل میں سے نکالیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے قرآن کریم جب تک نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر بننے کے لیے کیا ہوتا، کیا کتابیں سے رکھی رہے گی؟ پڑھنا پڑتا ہے بھائی، تو آدمی ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب دھاگا، منگل سوتر، یہ فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کچھ بہنوں کو جو طلاق ہو جاتی ہے تو منگل سوتر ہو لیکن طلاق ہو گئی، تو بھائی اگر مسئلہ نہیں جمتا تو الگ ہو گئے۔ تو ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، دوا کیجئے، دعا کیجئے، اسی میں فائدہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، شرک و بدعت سے اللہ دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔